بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے آواز دی کہ ابو سعید ادھر آؤ۔ میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ نماز مکمل کر کے تو آپ کی بات سنتا ہوں۔ تو مجھے کچھ دیر ہو گئی، تو جب میں بعد میں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو سعید میں نے آپ کو بلایا تھا، اس وقت نہیں آئے، دیر سے آئے ہو۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز مکمل کر کے فوراً آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پاک کا یہ حصہ نہیں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ کہ ایمان والو، تمہیں جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو تم جس حالت میں بھی ہو فوراً آ جاؤ۔ معنی یہ ہے کہ آپ کو آواز دی گئی ہے تو آپ فوراً آ جاتے ہیں۔ تو یہ تین ہستیاں ایسی ہیں کہ اگر نفلی نماز بندہ پڑھ رہا ہے تو آواز دیں تو نماز بھی چھوڑ کے آ جاؤ۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے اور دوسری ماں باپ کی ہستی۔ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے نفلی اور ماں باپ میں سے کسی نے آواز دے دی ہے تو نماز توڑ دے، پہلے ماں باپ کی بات سنیں۔ ہم تو خیر گیم میں نہیں چھوڑ سکتے، دوستوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سعید، الا اعلمک اعظم سورۃ من القرآن قبل ان نخرج من المسجد؟ کیا میں تجھے قرآن پاک کی سب سے عظیم الشان سورت نہ سکھاؤں مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے؟ یعنی مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے میں تجھے قرآن پاک کی سب سے عظیم الشان سورت سکھانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ باہر کی طرف جا رہے، نکل رہے۔ جب دروازہ قریب آیا تو میں نے پھر یاد کروایا اللہ کہ ابھی آپ ادھر کہہ رہے تھے کہ سب سے عظیم الشان سورت میں آپ کو سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، اور اب تو دروازہ آ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ابو سعید، الحمدللہ رب العالمین، جو سورۃ الفاتحہ ہے، ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یہی ہیں 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، اور یہ سب سے عظیم قرآن پاک کی سب سے عظیم الشان سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور مسلم شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ سمع نقیضا من السماء، اچانک آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ تو جبریل امین نے بتایا کہ اللہ کے حبیب، ھذا باب،
لم یفتح قبل اليوم، یہ جو آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، یہ دروازہ پہلی دفعہ کھلا ہے، اور اس دروازے سے وہ فرشتہ زمین کی طرف آیا ہے، لم ينزل الارض قط، جو پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے، یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پہ نہیں آیا۔ پھر وہ فرشتہ قریب آیا، اس نے سلام پیش کیا اور اس نے عرض کی ابشر بنورین، میں آپ کو دو نوروں کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، لم یعطا نبی قبلک، وہ دو نور ایسے اللہ نے عطا کیے ہیں جن طرح کا نور آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملا، وہ میں بشارت دینے کے لیے خاص طور پہ آپ کے پاس آئے۔ تو پھر اس فرشتے نے بتایا کہ وہ دو نور سورۃ الفاتحہ ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، یہ ہمارے لیے نور ہے، یہ بڑی عظیم الشان سورت ہے، اس کے پڑھنے کے اخروی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں، اور دنیا میں ہمارے رہن سہن کے بھی فوائد ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بستی میں ہم گئے، سفر کے دوران زیادہ راہ ہمارا ختم ہو گیا تھا، ہم نے کہا ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم تمہارے مہمان ہیں، ہماری ضیافت کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں ضیافت کا رواج ہی نہیں۔ صبر کر کے واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس بستی میں سے ایک عورت یا بچی نکلی اور تیزی سے آتے ہوئے اس نے ہمارے اندر آواز لگائی، حل فیکم راق قد لدغ سیدنا، تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہمارے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے تکلیف سے، کوئی دم کرنے والا ہو۔ کئی اخلاقی ایسے جرم ہوتے ہیں جن کی سزا نقد ہی اللہ دیتا ہے۔ جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے مہمان نوازی کا، فوراً اس کو ڈسا گیا۔ اس لیے مہمان آ جائے تو وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، دل کی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا کرے، اس نے اپنا رزق ہی کھانا ہوتا ہے، جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس نے کھانا ہی کھانا ہے، چاہے تو دل تنگ کر لو یا خوش کر لو۔ اس لیے ہمارے مدرسے میں بھی کوئی مہمان آئے تو خالی نہ جائے، اس کی ضیافت کیا کرے۔ کوئی استاد نہیں ہے، کوئی جس کے پاس پیسے ہوتے وہ نہیں ہے، کسی سے پکڑ کے اس کی ضیافت کر کے بعد میں وصول کر، بچے وصول کر لیتے۔ تو مہمان خالی نہیں جانا چاہیے، مہمان کی مہمان نوازی ضرور ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا جو مہمان کو لے جائے اللہ اس کے گھر میں رحمتیں نازل کرتا ہے۔ آپ نے دعا دی اللہ رحمت کرے، لیکن ان کے نصیب میں یہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کوئی دم کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہاں دم کرنے والا ہے، آؤ پھر لے گئے۔ اب وہ تڑپ رہا تھا تکلیف سے، تیرے پاس دم ہے؟ دم ہے، کروں گا لیکن فری میں نہیں کروں گا، 30 بکریاں لگیں گی۔ ان کی ضیافت کرتا تو شاید ایک بکری بھی نہ لگتی، 30 بکریاں لوں گا، اگر آرام آ جائے تو 30 بکریاں دے دے۔ ان کا ٹھیک ہے دم کریں آپ۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم کیا، اللہ نے فوراً شفا عطا کر۔
پھر انہوں نے قافلے والوں کو بھی دودھ پلایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا، اور 30 بکریاں بھی خوشی خوشی تھی۔ صحابہ کرام ڈرے کہ اس نے پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، اور یہ حلال بھی ہے یا نہیں۔ ہم تو اس وقت تک ان کو نہیں چھیڑیں گے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو سارا واقعہ سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری سے پوچھا، ابو سعید تم نے کیا پڑھا؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب میں نے صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھی تھی اور کچھ نہیں پڑھا تھا۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا ابو سعید یہ تجھے کس نے کہا ہے کہ یہ سورت دم والی ہے؟ اس دن سے اس سورت کا ایک نام سورۃ الرقیہ، دم والی سورت، دم جس سورت سے دم کیا جاتا ہے۔ تو اس سورت کے ساتھ بچوں کو دم کیا جائے، بڑوں کو، مریضوں کو دم کیا جائے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، اس نے علم سیکھا، اس نے اجازت لی، اللہ کے حبیب میں اپنے علاقے جا کے اسی تعلیم اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہوں، ان کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ راستے میں ایک جگہ رات پڑی تو ادھر دیکھا انہوں نے ایک آدمی کو باندھا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کدھر سے آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ اللہ کے ایک سچے رسول آئے ہیں، ان پہ ایمان لایا ہوں، ان سے تعلیم سیکھ کے اپنے خاندان والوں کو سکھانے کے لیے واپس جا رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ تو پیغمبر پھر خیر لے کے آیا ہے، کوئی خیر تو نے سیکھی ہے کہ یہ ہمارا بچہ جو پاگل ہو گیا ہے، اس کو ہم نے زنجیروں سے باندھ دیا، وگرنہ نقصان کرتا ہے، اس کو فائدہ ہو جائے۔ اس نے کہا جی بالکل۔ تو اس صحابی نے اس کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا کر دی، اس کا دماغ بھی ٹھیک کر دیا، اور وہ باپ بڑا خوش ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کے شفا یاب ہونے پہ اس صحابی رسول کو 100 بکریاں انعام میں دی، 100 بکریاں انعام میں دی۔ تو وہ صحابی ادھر سے ہی واپس پلٹ پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا، اللہ کے یہ 100 بکری میں نے ایسے لی ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، لوگ تو باطل والا دم کر کے لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا منتر پڑھ کے لے جاتے، تم نے تو رب کا قرآن پڑھا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے اس میں ایمان والوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کا ایک مقام، عظمت ہے۔ انشاءاللہ کل سے ترجمے کے ساتھ شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ المسلمين۔